أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إسري قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے پاک پروردگار عالم نے ہمارے پیارے آقا دو جہاں سرکار نامدار حضور شافی روز شمار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کا بیان فرمایا ہے۔ اس آیت میں ایک وعدے کا ذکر فرمایا گیا ہے، جس وعدے کو اللہ رب العالمین نے تمام انبیاء کرام علیہم السلام سے لیا تھا۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اور جب اللہ رب العالمین نے اپنے انبیاء کرام علیہم السلام سے پختہ عہد لیا کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کروں پھر تمہارے پاس وہ رسول تشریف لائیں جو ان کتابوں کی تصدیق فرمانے والا ہو جو تمہارے ساتھ ہوں گی، تو لازماً ان پر ایمان لانا اور لازماً ان کی مدد کرنا۔ فرمایا، کیا تم نے اقرار کر لیا اور اس معاملے پر میرا عہد مضبوطی سے تھام لیا؟ تمام انبیاء کرام نے عرض کی، فرمایا ہم نے اقرار کر لیا۔ پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا، تم گواہ ہو جاؤ، میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ پھر اللہ نے فرمایا، پھر جس نے اس عہد کے بعد منہ پھیرا بس وہی لوگ نافرمان ہوں گے۔ اس آیت مبارکہ میں کافی ایسے نکات ہیں جس میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم عظمت و شان کا بیان معلوم ہوتا ہے۔ پہلے نمبر پر تو اللہ رب العالمین نے عہد لینے کے ضمن میں نبیین فرمایا ہے، مرسلین نہیں فرمایا، کیونکہ رسول 313 ہیں اور انبیاء کرام علیہ السلام کی تعداد لگ بھگ 1,24,000 کے قریب ہے۔ یہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام اس عہد مبارک میں موجود تھے۔ دوسرا، اس آیت سے جو نقطہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام سے فرمایا کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت دوں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے کتاب اور حکمت سے نوازا ہے۔ وہ کتاب مختصر ہی کیوں نہ ہو، خواہ صحیفہ ہی کیوں نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں کو کتابوں سے نوازا ہے۔ کتاب ذریعہ ہدایت و علم اور حکمت ہے۔ حکمت اس علم کی مناسب وقت پر لوگوں کو کے حسب حال تقسیم ہے، جس میں سامع کی ذہنی سطح کو مد نظر رکھتے ہوئے بیان کیا جاتا ہے۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے سامنے فرمایا کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ فرعون بولنے لگا کہ یہ کام تو میں بھی کرتا ہوں، میں بھی زندہ کرتا ہوں اور میں بھی مارتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ اس بات سے میرا مقصد پورا نہیں ہوتا، تو آپ نے حکمت اختیار فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے۔ اگر تو اپنے آپ کو خدا کہتا ہے تو اس سورج کو مغرب سے نکال کر دکھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حکمت اختیار کرتے ہوئے یہ بات کی، اس بات کو سنتے ہی نمرود مبہوت ہو کر رہ گیا۔ تو حکمت جس کو عطا کی جاتی ہے اس کے علم اور اس کی عقل اور فہم کے مطابق اس کو عطا کی جاتی ہے۔ کتاب اس کو دی جاتی ہے جس میں پڑھنے کی صلاحیت ہو، اور حکمت اس کو دی جاتی ہے جو اعلیٰ سطحی ذہن کا مالک ہو۔ لہذا انبیاء کرام اور رسول کرام علیہ السلام میں یہ دونوں صلاحیتیں من جانب اللہ موجود تھیں۔
اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی بات کو بعد میں کیا. پہلے فرمایا میں تمہیں کتاب اور حکمت دوں گا. کتاب میں حضور علیہ السلام کے خصائل و فضائل کا ذکر موجود تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت بھی عیاں کی گئی. پھر حکمت کا تقاضا یہی تھا کہ جب اپنے سے بڑا آ جائے تو چھوٹے کو کرسی خالی کر دینی چاہیے، کرسی کو چھوڑ دینا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام سے فرمایا پھر تمہارے پاس رسول آ جائے. یہاں سے ختم نبوت کی طرف بھی اشارہ ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ایک رسول کی بات نہیں کی، ایک رسول کی بات کی ہے، دو کی نہیں کی. اور آخر پہ لفظ رسول رکھا ہے. لفظ ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، تمام نبیوں کو میثاق میں شامل فرمایا. اور آخر میں فرمایا کہ جب تمہارے پاس میرا رسول آ جائے جو تمہاری کتابوں کی تصدیق فرمانے والا ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کی دلیل ہے. آخری رسول بھی، کیونکہ ہر رسول نبی بھی ہوتا ہے جبکہ ہر نبی رسول نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام سے کلام فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، ایک جملے کو بار بار دہرایا کہ ثم، کہ تمہارے پاس پھر وہ آ جائے، جس کی معنی ہے پھر کے ہیں. اس طرح ہر نبی کی طرف آپ کی آمد ممکن بنا دی. یعنی یہ تم میں کسی کے پاس بھی آ سکتا ہے. مراد یہ ہے کہ پھر آ سکتا ہے، اس کے بعد پھر آ سکتا ہے. ہم جب کسی سے کہتے ہیں کہ تم پھر آ گئے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ پہلے بھی آئے ہوئے ہیں. لفظ پھر تسلسل کے ساتھ آنے کا فائدہ دیتا ہے. لہذا سب انبیاء کرام علیہ السلام کو آپ کی آمد کا انتظار رہا ہوگا. ہر نبی کو تیری آمد کا رہا انتظار، وہ کس قدر طویل تھا تیرا انتظار. اور جو پھر آ سکتا ہے وہ کبھی بھی آ سکتا ہے، وہ کبھی بھی پھیرا پا سکتا ہے. اور جن کے پاس وہ پھرتے ہیں ان کے دن پھرتے ہیں، وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں. تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں. اور پھر کے ہارون سمجھاتا پھرتا ہوں، پھر میں اعلیٰ حضرت کا مسلک سمجھاتا پھرتا ہوں. پھر جو پھر آ جائے تو اسی کا زمانہ ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کی بابت رسولوں نبیوں کو کوئی وقت نہیں بتایا کہ اس وقت آ جائے. جس کا کوئی وقت نہ ہو سارا وقت اسی کا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ رسول جو کچھ تمہارے پاس ہے اس کی تصدیق کر دے. اور تصدیق کوئی عام آدمی نہیں کرتا، بڑے عہدے والا کرتا ہے. تو معلوم ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف انبیاء کرام علیہ السلام کے مہر لگانے والے خاتم النبیین نہیں ہیں، بلکہ آپ سابقہ شریعتوں اور کتاب کے بھی خاتم، مصدق و تصدیق کنندہ ہیں. اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام سے فرمایا کہ اگر وہ تصدیق کر دے تو تم اس پر ایمان لے آنا، اسے تسلیم کر لینا اور اس کی مدد کرنا. یعنی اگرچہ تم اپنی امت کے لیڈر ہو، لیکن جب یہ رسول آ جائے تو تم اپنی لیڈری کو چھوڑ کر اس کے کارکن بن جانا. قارئین کرام، اللہ رب العالمین نے ان آیات میں جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت و عظمت کا بیان فرمایا ہے، وہاں ہمارے لیے مسائل کا حل بھی موجود ہے کہ جب کسی دور میں چھوٹی چھوٹی جماعتیں اور ان کے لیڈر ہوں اور اس صورتحال میں لوگ پریشان ہوں کہ لیڈر کس کو ہونا چاہیے، تو قرآن نے مسئلہ حل کر دیا کہ جو زیادہ صلاحیتوں کا مالک ہو، جس کا علمی مقام بلند ہو، تمام چھوٹے لیڈروں کو چاہیے کہ وہ اسے اپنا قائد تسلیم کریں. یہ آیت ہمیں سبق سکھاتی ہے. اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی نبی کے دور میں نہیں جائے گا. پھر یہ سب کچھ صرف فضیلت کی خاطر بیان نہیں کیا بلکہ قیادت کے مسئلے کو بھی حل فرمایا ہے. اگر آج ہم اسی پر عمل کریں
تو یہ امت مسلمہ امت وحدہ کا مظہر بن سکتی ہے۔ تمام لیڈروں کی علمی و دینی خدمات کا جائزہ لیں، جو زیادہ باصلاحیت ہے اسے لیڈر ہونا چاہیے۔ دوسری چھوٹی جماعتوں اور تنظیموں کے لیڈروں کو اپنی انانیت کو چھوڑ کر اسے اپنا لیڈر تسلیم کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں کے سامنے جب اس بات کو واضح فرمایا کہ اگر یہ رسول آ جائے تو تم ضرور اس پر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا، کہ اللہ تعالیٰ کے اس کلام پر تمام انبیاء کرام علیہ السلام گواہ بھی ہوئے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد اور ان پر ایمان لانے کا اقرار بھی فرمایا۔ ساتھ ہی ساتھ فضیلت و عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ بھی ان کے ساتھ گواہ ہو گیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت و برتری کے گواہ سارے نبی بھی ہیں اور خود اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات بھی ہے۔ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، شاہد ہے تیری عظمت کے اللہ بھی نبی بھی، اونچا ہے تیرا چرچا گھٹ سکتا نہیں کبھی بھی۔ یاد رہے کہ میثاق انبیاء کرام علیہ السلام سے عالم ارواح میں طے پایا۔ اللہ تعالیٰ نے روحوں سے کلام فرمایا اور انہوں نے جواب بھی دیا۔ جواب دینے کے لیے باشعور ہونا لازمی ہے۔ معلوم ہوا کہ ارواح انبیاء کرام علیہ السلام شعور اور پہچان بھی رکھتی ہیں، سنتی بھی ہیں اور جواب بھی دیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں نافرمانوں کی نشاندہی فرمائی، اور جو اس عہد سے پھر گیا وہ فاسق ہے۔ وہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ان سے عہد لے رہا ہے جو نبی ہیں اور خود نبیوں کو گواہ بھی کیا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا جو اس وعدے سے پھر گیا وہ فاسق ہے۔ وہ عہد کیا ہے جس سے جو پھر گیا وہ فاسق ہے؟ وہ عہد کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنا، آپ کی نصرت کا عہد۔ جو اس عہد پر قائم نہ رہے وہی نافرمان ہے۔ بظاہر یہ خطاب انبیاء کرام علیہ السلام سے ہے، لیکن در حقیقت پوری انسانیت کے لیے تنبیہ ہے۔ اور جب انبیاء کرام علیہ السلام کا آپ پر ایمان لانا اور آپ کے مشن میں آپ کی مدد کرنا ضروری ہے، تو پھر امت اور بعد از بعثت تمام انسانوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا اور آپ کے دین کی مدد کرنا کیوں کر ضروری نہیں؟ بالکل ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام سے فرمایا کہ تم ضرور ان کی مدد کرنا۔ اس سے وسیلے کا نقطہ بھی عیاں ہوا اور یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی ارواح روحانی طور پر مدد فرما سکتی ہیں، جیسا کہ معراج کی رات نمازوں کی تخفیف میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی